السلام علیکم۔ بی ایس ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور اسی دربار میں حضرت آسیہ بھی موجود تھیں۔ جب انہوں نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو ان کے دل میں فوراً ایک نور چمکا اور انہوں نے آپ علیہ السلام پر فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ بی بی آسیہ فرعون کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ میں غرور، تکبر بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ آپ کا دل تو بہت زیادہ نرم اور غریبوں کی محبت سے سرشار تھا۔ ان پر شفقت اور مہربانی کا جذبے سے آپ کا دل بھرپور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کرتیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المسکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا، کیونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر کے مظالم کو خوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا اور آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں کی وجہ سے بہت بیزار ہوں۔ آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی اور ہر وقت توبہ استغفار میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے بی بی آسیہ کی بہت تعریف کی اور ان کی بھلائی بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ میرے سوا دوسرے خدا کی عبادت کرتی ہے، اس کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے بی بی آسیہ کو دربار میں بلا لیا اور ان سے دریافت کیا کہ تو اپنے معبود کسے مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے دیدہ دلیری اور ایمان کے جذبے سے جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پہ ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون نے اس کے بے باک جواب پر غضبناک ہوا۔ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ فرعون کے فرعونی طریقے کو ٹھکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر چکی ہے۔ تو فرعون نے پہلے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر ترغیب دی اور کہا کہ موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے، لیکن جب اس نے آسیہ کے ایمان اور مضبوط چٹان جیسے جذبے کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو ریگستان کی گرم ریت پر تپتی ہوئی دھوپ میں لٹا دو۔ لہٰذا اہلکاروں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے آسیہ کو صحرا میں گرم ریت پہ لٹا کر چھوڑ دیا۔ فرعون تھوڑی دیر بعد وہاں کا چکر لگاتا رہا اور کہتا رہا کہ تو باز آ جا، تو میری بات مان لے، تجھے محل کی آسائشیں، آرام اور وہاں کی بھرپور سکون والی زندگی تیری منتظر ہے۔ لیکن آسیہ پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ لیکن آپ کو تو جنت کے محلات اور لافانی زندگی پر ایمان تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اور جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی دیکھی تو آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان آسیہ پر گرا دو۔ لہٰذا سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، وہ بڑے سے بڑا پتھر اٹھا لائے اور حضرت آسیہ کو لٹا دیا گیا۔ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار نے تمام حجاب ہٹا دیے اور جنت اور وہاں ان کے لیے جو محل بنایا گیا تھا انہوں کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا گیا۔ آخر کار پتھر کو اس پر گرا دیا گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کے فضائل احادیث مبارکہ میں کچھ یوں آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مردوں میں سے بہت سے مرد درجہ کمال تک پہنچے ہیں، لیکن عورتوں میں سے صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہیں
اور کوئی عورت اس درجے تک نہیں پہنچ سکی۔ پھر اس طرح ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنت عمران ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں بی بی آسیہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام ایسی حکومت کے ساتھ اپنے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزارتی تھیں، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی تمام خوشیاں اور آسائشیں ان سے چھن جائیں گی، لیکن پھر بھی حضرت آسیہ نے دین حق کو چنا اور فرعون کے اتنے مظالم کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بھی ٹھکانہ جنت میں بنائے، آمین۔